السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو بار بار سنیں، بار بار سماعت کریں اور واچ گھنٹے زیادہ سے زیادہ بنائیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور یوٹیوب کی طرف سے مجھے بینیفٹ ملے اور مجھے استفادہ ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے اور آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بات یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کو حیض کے ایام میں اور نفاس یعنی ولادت کے 40 دن تک انتہائی مدت ہے یہ۔ ان ایام میں، اس مدت میں، اس عرصے میں شادی شدہ جوڑوں کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مباشرت جو حقیقی ہے یعنی جماع کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے اور بوس و کنار آپس میں کر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ حیض اور نفاس کے ایام کے علاوہ استحاضے کے ایام میں میاں بیوی شادی شدہ جوڑے مباشرت بھی کر سکتے ہیں، ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، جماع بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ خون کا عارضہ لاحق رہنے کی صورت میں حیض میں جس طرح خاتون کو تکلیف ہوتی ہے اور درد رہتا ہے، اذیت پہنچتی ہے، اسی طرح ان ایام میں بھی اذیت اس کو ہو رہی ہوتی ہے اور اس لیے شادی شدہ جوڑوں کو اپنے ہی فائدے کی خاطر جماع سے، ہم بستری سے، مباشرت سے بچے رہنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو زندگی کا مزہ ہے، صحت نہیں ہے تو وقتی لذت کے لیے انسان اپنی صحت کو اور بیوی کی صحت کو گرانے میں اپنا ذاتی کردار ادا نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ اگرچہ اجازت ہے جماع کی استحاضے کے خون کے ایام میں، تو اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر بیوی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور بیوی خود بھی اصرار نہ کرے شوہر کو کہ جماع کرے یا ہم بستری کرے اور سیکسی حالات سے پریکٹیکلی گزرے۔ تو اپنی صحت کا خیال دونوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اس جوڑے کی صحت اور عافیت اور شفا یابی اور آرام و راحت کی صورت میں پورا گھر آرام سے رہتا ہے، پورا خاندان آرام سے رہتا ہے، بچوں کو بھی سکھ ملتا ہے اور سب جو ہے چین سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب یہ جوڑے بیمار ہو جائیں گے اور تکلیف میں پڑے رہیں گے اور اذیت سے گزرتے رہیں گے تو پھر یہ خاندان، یہ گھرانہ اور یہ چند افراد پر مشتمل معاشرہ مخدوش ہو کے رہ جاتا ہے اور آرام و راحت چھن جاتی ہے اور تکلیفیں ہمیشہ پھر گزارنی پڑتی ہیں۔ تو چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ امید ہے کہ میری ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو سکھ اور چین ملے گا، آرام راحت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم